إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد ترمذی کی ایک بڑی جامع روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو محرمات، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، تقدیر اور پڑوس سے متعلق، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اپنے آپ کے لیے پسند کرنا وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، اور آخری چیز اخلاقیات سے متعلق ہے. یعنی یوں دیکھیے کہ ایمانیات اور اخلاقیات ان تمام چیزوں کو ایک روایت کے اندر جمع کر دیا گیا. روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے گا، سیکھے گا، اسے یاد کرے گا، پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، کہ ان باتوں کے پر خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو تعلیم بھی دے گا. اس کے پر عمل کرے یا دوسروں کو تعلیم دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عمل نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں تک اس بات کو نہیں پہنچائیں جس کے پر آپ عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے، لیکن تبلیغ یہ تمام لوگوں کا کام ہے کہ جتنی باتیں ہیں ہمیں معلوم اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس کے پر عمل کرے گا یا ان لوگوں تک پہنچائے گا جو اس کے پر عمل کرے، انہیں تعلیم دے گا. دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے، جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متلاشی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ راویان حدیث کے اندر سب سے بڑا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو احادیث ہیں، سب سے بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. حالانکہ یہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے؟ یمن کے رہنے والے تھے،
سن 7 ہجری کے اندر آئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد یعنی سن 8 ہجری کے اندر آئے، اور اس کے بعد انہیں کم و بیش 2 یا 3 سال کا موقع ملا، اور اتنی قلیل مدت کے اندر انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیا، یہاں تک کہ وہ صحابہ جو کہ سابقون الاولون تھے، یعنی جنہوں نے ابتدا میں اسلام کو قبول کیا تھا، ان سے بھی احادیث کو لیا جو ابتدائی اسلام سے متعلق تھی، جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات آئی کہ اس حدیث کو لینا ہے، فوری طور کے پر تیار ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول اس حدیث کے لیے میں تیار ہوں کہ یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، فَأَخَذَ بِيَدِي، میرے ہاتھ کو پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، اور 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جسے میں آج کے خطبے کے اندر خاص طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگ تقویٰ یہ سمجھتے ہیں عبادت کیجئے گا، نماز ادا کیجئے، روزے رکھیے گا اور چند اذکار ادا کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزیں ثابت ہیں آپ وہ کیجئے گا، نماز کا ادا کرنا، روزے رکھنا، اذکار ہے، صبح و شام کی دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے پر لازم ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں۔ جب تک ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچیں گے، ہم حقیقت میں متقی نہیں بن سکتے، بڑے عبادت گزار نہیں بن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے عبادت گزار کی پہچان کیا بتائی؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتا ہے وہ متقی نہیں ہے، وہ بڑا عبادت گزار نہیں ہے۔ لوگ ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں؟ جبہ کبہ پہن لینا، وضع قطع اسلامی بنا لینا، بس یہی اسلام ہے؟ نہیں، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور محرمات میں یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں سب سے اول درجے کے پر آتا ہے شرک، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ اس کے بارے میں علم ہی نہیں حاصل کرتے، بقیہ فضائل کے پر بہت توجہ ہے۔ جب تک آپ شرک سے نہیں بچیں گے آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سوچئے قرآن مجید نے کتنا سخت انداز اختیار کیا۔ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کے دروس کو اٹینڈ کیجئے گا اور اسے سلف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے، تب اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا۔ سورہ انعام میں نبی کو 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد سورہ زمر دیکھیے، اس میں خاص طور کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ اے میرے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ بتائیے دنیا میں نبی سے بڑھ کر عمل کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور نبی سے زیادہ عمل کرنے والا اور نبی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے قربانی ادا کی، قربانی کے اندر ایک آیت ہم کوٹ کرتے ہیں، وہی سورہ انعام کی آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تمام لوگوں سے کٹ کر اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ صاف طور کے پر مشرکین سے براءت کا اظہار۔ اب ایک آدمی قبروں کے پر جاتا ہے، وہاں جا کر غیر اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، غیر اللہ کے نام کے پر کندوری بھی کرتا ہے، اور اللہ کے نام کے پر جانور بھی ذبح کرتا ہے، تو کیا یہ اللہ کے قابل قبول ہے؟ ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں۔
بالکل صاف طور کے پر کہا، نبی کو مخاطب کیا کہ اگر آپ نے بالفرض شرک کیا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بالکل واضح دو ٹوک انداز۔ اور سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت زکریا، ان تمام نبیوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے شرک کیا، حالانکہ ناممکن چیز ہے کہ ایک نبی سے شرک سرزد ہو، اس کا تصور بھی اس کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ سوچئے کہ شرک کے بارے میں جب اتنی سخت وارننگ دی جا رہی ہے، دو جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس گناہ کو قطعاً معاف کرنے والا نہیں ہے، صاف طور کے پر کہہ دیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کے بارے میں صاف طور کے پر کہہ دیا اس کے بارے میں کوئی بخشش نہیں، بلکہ مشرکوں کے بارے میں نبیوں کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا، مسلم کی بالکل واضح روایت، آپ نے کہا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے اللہ نے گارنٹیڈ دعا کا وعدہ کیا تھا، میں اس دعا کو رد نہیں کروں گا، وہ یقیناً قبول ہونے والی ہے۔ اب ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا، جس دعا کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس دعا کو رد ہی نہیں کیا جائے گا، یقینی طور کے پر قبول کی جائے گی، خصوصی دعا ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اس دعا کے بارے میں جلدی کی، یعنی اسے دنیا میں ہی استعمال کر لیا۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہے۔ کس کے لیے سنبھال کر رکھا ہے؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ یقیناً میرے ہر اس امتی کے کام آنے والی ہے۔ اب جب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رد نہیں ہوگی، آپ اپنی امت کی شفاعت کے لیے اسے بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے پر احسان ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسی دعا جو رد نہیں ہوگی آپ نے اسے اپنی امت کے لیے بچا کر رکھا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ مکہ والوں کے لیے، نہ مدینہ والوں کے لیے، نہیں، خاص طور کے پر پوری امت کے لیے بچا کر رکھا۔ لیکن یہ وضاحت کر دی کہ اس دعا کے دائرے میں تمام لوگ نہیں آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور نبی کی شفاعت کے بغیر قیامت کا کوئی مرحلہ نہیں طے ہوگا، جب تک نبی کی شفاعت نہیں ہوگی حساب و کتاب نہیں ہوگا، جب تک نبی کی شفاعت نہیں ہوگی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جب تک نبی کی شفاعت نہیں ہوگی وہ مذنبین اہل ایمان جو جہنم میں چلے گئے انہیں جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تمام چیزیں آپ دیکھیں نبی کی شفاعت کے پر منحصر ہے۔ تو اب نبی کی شفاعت، جب تک نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا آخرت کی نیا پار ہونے والی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہا میری شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ، اللہ نے چاہا تو یہ شفاعت ان لوگوں کے حق میں آنے والی ہے۔ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کا ہر وہ شخص جس کی موت شرکوں کے پر نہ آئی ہو، اگر موت شرکوں کے پر آئی ہے تو نبی سے امید مت وابستہ کیجئے گا کہ نبی ہمارے حق میں شفاعت کریں گے، اور جب نبی کی شفاعت نہیں ہوگی تو آخرت کی کامیابی مقدر بننے والی نہیں ہے، وہ ہمارا نصیب نہیں بننے والی ہے۔ کتنا واضح پیغام ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم شرکوں کے بارے میں علم حاصل کریں، کیا چیزیں شرکوں کے دائرے میں آتی ہیں، یہ چیز کا جاننا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ فضول بحثوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان چیزوں کے پر جو مبادیات ایمان ہے، مبادیات اسلام ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات جسے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، تمام لوگوں کو ان چیزوں کا علم ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک کہ ہمارے اندر شامل نہیں ہوگا اللہ کے یہاں پر کامیابی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ واضح پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ تو محارم میں سب سے پہلی چیز آتی ہے شرک۔
جب تک کہ ہماری زندگی کے اندر ہے کبھی بھی اللہ سے آپ امید مت کیجئے گا، نہ اس کی رحمت کی، نہ اس کی مغفرت کی، نہ اس کی بخشش کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی، کسی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی ہے شرک کے ساتھ۔ شرکوں کے چھوڑنے کے بعد آپ تمام چیزوں کے بارے میں امید رکھ سکتے ہیں۔ اب محارم میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، محارم کے اندر بدعات ہے، خرافات ہے، جو اسلام کے خلاف ایسے اعمال ہیں جو کہ دراصل اسلام کے نام کے پر اسلام کے خلاف کیے جاتے ہیں، یعنی لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے لیکن وہ اسلامی نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ چاہے ایصال قرآن کی بات کیجئے، ایصال ثواب کی بات کیجئے گا، جب اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا قرآن پڑھنا غلط ہے، کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ نہیں ہے، لیکن نماز کا جو طریقہ ہے، قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ ہم نہ قرآن مجید کی تلاوت کے پر اعتراض کرتے ہیں اور نہ نماز کے پر اعتراض۔ اب سمپل سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عقلی بات ہے لیکن بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اگر ایک شخص ایک رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدہ کرے اور یہ کہے کہ سجدہ بہت عظیم عبادت ہے اور سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے قریب ہو جاتا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس حالت میں دعا کرنا چاہیے، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، بہت امید ہے کہ تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے، یہ سجدے کی حالت۔ اب ایک شخص کہے کہ سجدہ اتنی عظیم عبادت، اللہ سے سب سے قریب کر دینے والا عمل، تو ہم ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدہ کریں گے، تو کیا یہ غلط ہے؟ کسی عالم، مفتی، فقیہ کی بات چھوڑ دیجئے گا، ایک عام مسلمان سے اگر آپ سوال کریں گے تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا سجدہ کرنا غلط ہے؟ ہم یہی سوال اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسئلہ سجدے کا نہیں، نبی کے طریقے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر 2 ہی سجدہ کیا، ہم 2 ہی کریں گے، نہ 1 کر سکتے ہیں، نہ 3 کر سکتے ہیں، نہ 4 کر سکتے ہیں، یعنی مسئلہ آپ کے طریقے، آپ کی سنت کا ہے۔ یہی معاملہ قرآن مجید اور تمام امور کے اندر ہے۔ جب آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد کسی کو نہیں بخشا اور نہ کسی کے لیے نماز ادا کی تو ہم کیوں ادا کریں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا اتنا ہی دین ہے، نہ اس میں کم اور نہ زیادہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی آئے، آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم حاصل کی، نماز کے بارے میں پوچھا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی تعلیمات انہیں بتا دی۔ اب یہ پلٹ کر جانے لگے اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم آپ نے جتنا بتایا ہے اس میں نہ میں زیادتی کروں گا نہ کمی، یعنی جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی عمل کروں گا، پیور رہنے دیجیے گا۔ پیور اسلام وہی ہے کہ جتنا نبی نے کیا ہے اتنا ہم بھی کریں، نہ نبی سے زیادہ کریں نہ نبی سے کم کریں، یہی اصل دین ہے۔ اب یہاں بدعات کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ دین کے نام کے پر اتیکرمن ہے، جتنا نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس سے زیادہ ہم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نبی نے، صحابہ نے جتنا کیا وہی دین ہے، جتنا بہتر صحابہ کرام نے دین کو سمجھا وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ قرآن مجید نے اصحاب کرام کی فہم کو، جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھا، وہی چیز کو ہمارے لیے ایمان اور معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جیسا ایمان صحابہ لے کر آئے ویسا تم لے کر آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے، یعنی ہدایت کے پر آنے کے لیے صحابہ کی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت کے پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے، فلاں چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہے۔ نبی نے صحابہ کے سامنے کہہ دیا کہ اگر مشروب کے اندر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر باہر نکالو، اس کے ایک پر میں بیماری دوسری میں شفا ہے۔ صحابہ نے چپ چاپ عمل کر لیا، انہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا۔ ہماری عقل دین کے تابع ہے، نہ کہ دین ہماری عقلوں کے تابع ہے۔ آج ہمارے درمیان اس طرح کے فتنے پیدا ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، ارے فلاں حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیث تو ٹکراتی ہے، یہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ ایسے فتنے ہمارے درمیان ہیں۔ علماء کی بات چھوڑ دیے، جہالات دین کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک آتا ہے یا تو عید الاضحیٰ آتی ہے، چاند کے پر بحث کرنے لگیں گے،
کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے چلیے ساری دنیا کا ایک چاند ہو گیا، اس سے کیا ہوگا؟ یعنی جو باتیں بحث کی ہیں نہیں، ان لوگوں کا علم نہیں ہے، ان لوگوں کے مبلغ علم میں نہیں آتا، اس کے پر بحثیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصود یہ جتنا نبی نے کیا اتنا ہی کرنا ہے، نہ نبی سے زیادہ نہ کم۔ صحابی نے کیا کہا تھا؟ واللہ لا ازید ولا حد ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس میں نہ تو کمی کرنے والا ہوں نہ زیادتی کرنے والا ہوں، جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا۔ اب یہ پلٹ کر جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا؟ جو نبی کے دین کو اتنا ہی مانے جتنا نبی نے بتایا، نہ اس میں کمی کرے نہ زیادتی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے جملہ کہا تھا کہ اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں، اپنی بات کے پر قائم ہیں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر من سرہ ان ينظر الى اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے وہ اس صحابی کو دیکھ لے۔ اگر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی اپنی بات کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ نبی نے جتنا بتایا اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس میں کمی کرنا ہے نہ زیادتی کرنا ہے۔ نبی نے جمعہ کی نماز 2 رکعت ادا کی، ہم بھی 2 ہی ادا کریں گے۔ یہاں کوئی ظہر احتیاطی نہیں ہے کہ جمعہ نماز کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت ظہر احتیاطی طور کے پر پڑھو۔ آپ نبی سے بہتر دین جانتے ہیں، صحابہ سے بہتر آپ دین جانتے ہیں کہ نہیں جمعہ کے بعد ہمیں 4 رکعت احتیاطی طور پر پڑھنا چاہیے۔ کیا نبی نے بتایا؟ دین جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی ہے، نہ اس میں کمی کرنے کی اجازت ہے نہ زیادتی کی اجازت ہے۔ یہیں سے اتی کرمن شروع ہوتا ہے، بدعت شروع ہوتی ہے، اور دین اپنی اصلی شکل کے پر قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین کی پیورٹی اور اس کی اخلاص اور للہیت ہمارے اندر باقی رہے، اتنا ہی دین فالو کیجئے جتنا نبی نے بتایا، جتنا صحابہ نے سمجھا، اس کے آگے پیچھے جانے کی کوشش مت کیجئے گا۔ اسی کے اندر نجات ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاف کہا اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ شرکوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کیا جانے والا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد بدعت سے بچنا ہے، اس لیے کہ بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جانے والا عمل۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی تھی، بہت پیاری بات۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے تناظر کے اندر کہ دین کے اندر کچھ زیادتی کر لینا، کمی کر لینا، انہوں نے ایک جملہ کہا، اور ہر مسلمان کو جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ دین کی حقیقت اور سچائی، اس کا صحیح تصور آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فما لم یکن فی عہدہ دینا لا یکن اليوم دینا، جو چیز نبی اور صحابہ کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ختم ہو گئی بات، میٹر کلوز۔ جتنا نبی کے زمانے میں تھا وہی ہمارے لیے دین ہے، اور جو چیز نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں نہیں وہ دین نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اٹھا کر دیکھیے گا کہ اسے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، بس اگر ہے عمل کیجئے گا، اور اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ دین نہیں ہے۔ دین کے نام کے پر بدعت اور خرافات ہیں، لہذا بچنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو یہ میں اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں، بہت تفصیل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حدیث بہت طویل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے کے اندر ان ساری چیزوں کو لا کر جمع کر دیا۔ اس کے بعد معاملات زندگی بھی آتے ہیں، چاہے ہماری زندگی کے اندر حقوق العباد کی بات کہیے، ماں باپ کے جو حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ان تمام چیزوں کو بھی جمع کر دیا گیا ہے کہ اگر ہماری بد اخلاقی کی بنیاد کے پر ماں باپ پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، ہمارا پڑوسی پریشان ہے، سمجھ جائیے گا کہ ہم محارم سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ آگے انہی تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ محارم میں الگ الگ چیزوں کو بھی بیان کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ سب سے مالدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون ہے سب سے مالدار؟ سب سے مالدار وہ ہے جو اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہوتا ہے، شکوے نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، زندگی کے پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم کے پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو نے جو دے دیا وہ میرا مقدر تھا، اس کے پر رضا ہے، جو نہیں ملا اس کے پر بھی راضی ہے، وہ میرا مقدر نہیں تھا، وہ میرا نصیب نہیں تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور ہر مسلمان کو یہ نصیحت یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی کا ڈپریشن اور جو چیزیں ہمارا مقدر نہیں بن پائی،
جس چیزوں کے بارے ہم نے چاہت کی، انسان کاروبار کے اندر ترقی کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک کگار تک، ایک معیار تک لے جانا چاہتا ہے، نہیں پہنچ پاتا۔ وہ نوکری کی تمنا کرتا ہے اور جس معیاری نوکری کی وہ نہیں مل پاتی، یا شادی بیاہ کے مسائل ہے، زندگی کے بہت سارے ٹارگیٹ ہیں، نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہ حدیث یاد رکھیے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو موت کے وقت نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہا تھا کہ بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تمہیں مل گئی وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، وہ تمہارا مقدر تھی، مل کر رہنے والی ہے۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز تم سے چوک گئی، یعنی تم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، نہیں مل پائی، تمہیں لگا کہ مجھے ملنا چاہیے تھا، نہیں مل پائی، سمجھ لو کہ وہ تمہیں نہیں ملنے والی تھی، تمہارا مقدر نہیں تھی۔ آج ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، جو چیز ہم چاہتے ہیں۔ بہت سارے بچے امتحانات کے اندر مارکس لانے کی کوشش کرتے ہیں، پرسنٹیج لانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے یا ناکام ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کے اندر خودکشی، آتم ہتیا، سوسائڈ۔ جبکہ اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگی میں کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا جو مقدر ہے وہ چل کر آنے والا ہے، اور جو مقدر نہیں ہے وہ کبھی ملنے والا نہیں ہے، وہ ہماری تقدیر کا حصہ نہیں تھا۔ اس سے بہتر نفسیاتی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اگر انسان اس کے پر ایمان رکھ لے، اللہ نے جتنی اسے نعمتیں نوازی ہیں، عطا کی ہیں، اس کے پر خوش ہوگا کہ میرا مقدر ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس کے پر خوش ہوگا، اور وہ مزید کی تمنا نہیں کرے گا، یا جو چیز چاہنے کے باوجود نہیں مل پائی اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمیں نہیں عطا کیا، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، جو بہتر تھا وہی عطا کیا، بلکہ بہتر سے کہیں زیادہ اچھا۔ جو چیز ہمارے لیے مناسب ہوتی ہے وہی عطا کی جاتی ہے، اور جو مناسب نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں مالدار بن جائے، ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی چاہتوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے، انسان مال حاصل کرنے کے بعد اسی میں مگن ہو جائے، نماز روزہ دنیا کی وہ تمام عبادتیں چھوڑ دیں جو اس کی آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگ مال کے ملنے کے بعد دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ آخرت فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا اللہ نے اگر نہیں دیا سمجھ لیجئے گا کہ وہی چیز نہیں ملنا ہمارا مقدر اور ہمارے لیے بہتر تھا۔ اس کے بعد چند چیزوں کا اور تذکرہ کیا، پڑوسیوں کے بارے میں کہا، اپنے پڑوسی کے ساتھ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ کسی کو مومن بنتے ہوئے دیکھنا ہے یا کسی کے ایمان کی علامت تلاش کرنا ہے تو دیکھو پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا۔ چوتھی چیز آپ نے بیان کی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کتنی پیاری بات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ غائبانہ طور کے پر یعنی کسی مجلس میں ہم شریک نہ ہو، لوگ وہاں ہماری برائیاں کرے، ہماری غیبتیں کرے، ہماری عزت اچھالے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو ایک کام کیجئے، آپ بھی مجلسوں کے اندر کسی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت نفس کے ساتھ مل کھیلیے گا، اس کی غیبت مت کیجئے گا اور اس کی برائی مت بیان کیجئے گا۔ یہ ہے نا، ہم جو چاہتے دوسروں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے، ہماری غیبتیں کرے، ہم دوسروں کی نہ کریں۔ جب ہم دوسروں کے لیے پسند کرنے لگ جائیں گے تو اللہ ہماری عزتوں کو بھی محفوظ کرے گا۔ آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، کثرت ضحک، بہت زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ ہاں، ہنسی مذاق ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے، اتنا نہیں کہ حد سے تجاوز کر جائے۔ شوگر جب تک لمٹ میں رہتی ہے بہتر ہے، لیکن اگر یہ اپنی لمٹ کو کراس کر جائے تو بیماری بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہنسنا بھی جب تک یہ حد کے اندر ہوتا ہے، اپنی حدوں کو پار نہیں کرتا، بہتر ہے۔ جہاں یہ اپنی حد کو پار کر لیا، سمجھیے ہمارے دلوں کو مردہ کر دے گا، اور دلوں کو مردہ کر دینے کے بعد پھر انسان کے اندر زندگی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے بنیادی جو ٹاپک لیا وہ یہی تھا، سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا ہے۔ صرف نماز روزہ کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ نماز روزوں کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ یہی اس حدیث کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز اتق المحارم تکن اعبد الناس،
اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا ہی اصل میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اور دوسرا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا اس کے پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو چیز اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی، جو کہ ترمذی کی روایت تھی، آپ کے سامنے میں نے پیش کی بڑے اختصار کے ساتھ۔ بہت جامع روایت ہے، ہم جتنا اس کی معنویت جامعیت پر غور کریں گے اتنا احساس ہوگا یہ دراصل پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، مختصر الفاظ میں پورا اسلام اس حدیث کے اندر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور جن حرام کردہ چیزوں کو ہمارے پر لاگو کیا گیا ہے اللہ ہمیں تمام حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، تاکہ ہم سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں، اور وہ تمام خوبیاں جو محاصل اسلام میں آتی ہیں، جو اسلام کی خوبیاں ہیں، اسلام کے ذریعے جس کی پہچان ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔